سورہ کہف جو ہے ہر فرائیڈے پڑھنا، اس کے کئی فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نور ملتا ہے انسان کو، ایک لائٹ ملتی ہے، اس کے اندر سے ایک لائٹ ریڈیٹ ہوتی ہے ون فرائیڈے ٹو دا نیکسٹ فرائیڈے. اس لائٹ کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اندھیروں کا دور ہے اور سورہ کہف پڑھنا ہر فرائیڈے میرے نزدیک اس طرح ضروری ہے جیسے کھانا کھانا ضروری. مطلب آئی کین ناٹ امیجن ناٹ ریڈنگ سورہ کہف. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مطلب میں امیجن نہیں کر سکتا کوئی ایسا فرائیڈے جس دن میں نے سورہ کہف نہ پڑھی ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. شیاطین بہت اوپن پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت خطرناک دور ہے. امام عمر سلیمان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی اینڈ ٹائمز کے بارے میں. وہ بھی ہمیں سجیسٹ کر رہے تھے کنٹینٹ کے بارے میں کہ آپ ایسا کنٹینٹ بنائیں، کیونکہ ہی واز ویری سیڈ. ہی واز سیئنگ کہ الاقصی لے رہے ہیں وہ لوگ. تو ہی واز ویری سیڈ بٹ ہی ریئلی ایڈوائزڈ کہ اب مسلمانوں کو ہسٹری پڑھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ہر بندے کو. اور اٹس ٹائم کہ ذرا اپنے پرسنل غموں سے، پرسنل پرابلم سے نکل کے گلوبل لیول پہ سوچیں، امہ لیول پہ سوچیں اور تھوڑا سا باہر آ جائیں اپنی پرسنل زندگیوں سے. تو یہ لیکچر از ون آف دوز لیکچر جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اسپیشلی آج فرائیڈے تھا تو دیکھیے فرسٹ 10 ورسز. ویسے تو سورہ کہف پوری پڑھنے کے بارے میں ہے نا کہ ایک روشنی دی جاتی ہے اس انسان کو، ایک روشنی ایمنیٹ کرتی ہے اس کی باڈی میں سے، ریڈیٹ کرتی ہے، جو کہ اگلے فرائیڈے تک روشنی اسے دی جاتی ہے. کچھ اسکالر نے اس کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا کہ قیامت والے دن کو بھی اس کو روشنی دی جائے گی. لیکن 10 جو فرسٹ ورسز ہیں اور کچھ حدیث میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی آیا ہے، دونوں ہیں. ویسے دونوں کی تھیم سیم ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر فرسٹ 10 ورسز آپ لے لیں یا لاسٹ 10، تھیم دونوں کی سیم ہے. تھیم سیم ہے، میسج سیم ہے، اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے. تو واٹ آر دا سیکرٹس آف فرسٹ 10 ورسز آف سورہ کہف؟ ایسا کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 ورسز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا، یاد کرے گا، دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ریسائٹ کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آبویس سی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو میمورائز کرنے کا حکم دیا تو آٹومیٹک اس کا مطلب سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. سو وائی دیز 10 ورسز؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ان 10 ورسز میں کوئی پالیسی دی گئی ہے. شاید یہ 10 ورسز کو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں انسان کا، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا، اس دور میں جو فتنے ہوں گے ان سے بچ جائے گا. سو وائی وڈ میمورائزنگ them protect from the greatest فتنہ in human history؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی. یعنی وہ ہیومن پرسپشن کے ساتھ کھیلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورس بائی ورس، لیکن پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان شارٹ میں آپ کو کیا بیان کرنے لگا ہوں. دیکھیے دجال جو ہے ہی ول اٹیک پرسپشن whereas سورہ الکہف ریبلڈز پرسپشن. پرسپشن کیا ہوتا ہے ان شارٹ؟ what is perception؟ انگلش کا ورڈ ہے لیکن آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں پرسپشن کو؟ دیکھنے کا زاویہ، دیکھنے کا نظریہ. جیسے وہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے آپٹیمزم پیسمزم کی، کہ اگر آپ کے سامنے ہاف ایمٹی گلاس ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے ہاف فل ہے، کچھ کہیں گے ہاف ایمٹی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 6 ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 9 ہے. یہ پرسپشن ہوتی ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو، ٹھیک ہے. ساری گیم پرسپشن کی ہے. اصل میں دجال آپ کو دنیا اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک عام آدمی کچھ اس طرح سے ڈیسیو ہو جائے گا، کیونکہ the word دجال is derived from the root word دجل. دجل کا مطلب ہے دھوکہ، ڈسپشن. دجل البعیر یہ ایک عربز کے ہاں مشہور آپ کہہ لیں ایک سینٹینس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیمل کو انہوں نے، اونٹ کو انہوں نے چھپا لیا. کس طرح سے چھپا لیا؟ یعنی رات کو اونٹ چوری نہ ہو جائے، کسی کو نظر نہ آ جائے تو اس پہ لک مل دیا کرتے ہیں، تو رات کو اونٹ چھپ جایا کرتا تھا. تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے دجل کا، دجال، کہ دجال بھی چیزوں کو اس طرح سے چھپائے گا کہ عام آدمی ان سے ڈیسیو ہو رہا ہوگا. یعنی جن چیزوں کو عام آدمی سکسیس سمجھ رہا ہوگا وہ سکسیس نہیں ہوگا، جن چیزوں کو عام آدمی ترقی سمجھ رہا ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی، جن چیزوں کو عام آدمی جو ہے وہ پرائرٹی سمجھ رہا ہوگا وہ پرائرٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور وہ کچھ ایسا ڈوب جائے گا ان ساری چیزوں میں
کہ وہ اپنا ریئل پرپس بھول جائے گا اور بہت دور نکل جائے گا ریئل پرپس سے. یہی دجل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دجال چیزوں کو کچھ اس طرح چھپا لے گا, ہماری پرسیپشن اس طرح سے چینج کر لے گا کہ ہم اس فتنے کو پہچان نہیں سکیں گے, اور وہ اس لیول کا فتنہ ہوگا, اس لیول کی چیزیں ہوں گی کہ ایون دو کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے, انہیں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ چیز غلط ہے, لیکن پھر بھی وہ اس طرف جا رہے ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے, although یہ مدینہ کے بارے میں ہے, مدینہ کے بارے میں خصوصاً, کہ دجال جب آئے گا اور مدینہ کے باہر پہنچے گا تو جو خواتین ہیں, عورتیں, وہ اس کے پیچھے سب زیادہ جائیں گے, اور ایک شخص اپنی بہن کو, ماں کو, بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے گا کہ مت جاؤ, لیکن وہ پھر بھی جائے گا. اب یہ ہے تو مدینہ کے بارے میں, لیکن جنرلائز اوور آل کر کے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا وہ وومن ہوگی, سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو وومن فوک ہیں, ظاہر ہے وہ ایموشنل بینگز ہیں, ان کے ایموشنل بینگ از اے اسٹرینتھ, اٹس اے اسٹرینتھ, ناٹ ان اے ڈیگریڈنگ سینس. اسی لیے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں دین سے بھی زیادہ خواتین انسپائر ہوتی ہیں, یعنی دے گیٹ انسپائرڈ الحمدللہ. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ دینی مجموعوں میں بھی ہمیشہ ماشاءاللہ عورتوں کا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, بٹ دا اپوزٹ از آلسو ٹرو انفارچونیٹلی, کہ اٹ از ایزی ٹو انفلوئنس وومن ٹو دی نیگیٹو سائڈ ایز ویل. باقی پوری دنیا ہی اس کے شکنجے میں آ سکتی ہے, بٹ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک رکھی. اسی طرح آتا ہے حدیث میں کہ مدینہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ہر جگہ چلا جائے گا, لیکن مکہ مدینہ وہاں گارڈ کر رہے ہوں گے اینجلز دروازے پہ, جو ان کے انویزیبل ڈورز ہیں مکہ مدینہ, وہاں اینجلز گارڈ کر رہے ہوں گے, وہاں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. اور پھر وہ ایک پیر مارے گا مدینہ کے باہر تو ارتھ کویک آئے گا, اور جتنے منافق ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اور مدینہ پیور ہو جائے گا. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ پیوریفائی ہو جائے گا اور مدینہ میں صرف مومن رہیں گے. اس دور کی بات ہو رہی, اور جتنے بھی ویسے لوگ تھے جو ویسے ہی مدینہ میں گئے ہوئے تھے وہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ the reason یہ فتنہ بہت بڑا ہے, کیونکہ جو فتنہ آپ کی پرسیپشن کو چینج کر دے تو اٹ ریئلی از اے بگ فتنہ. کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو ایز ٹروتھ کو ٹروتھ دیکھنا, فالس ہوڈ کو فالس ہوڈ دیکھنا. اور اس پر ایک دعا بھی ہے نا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت کر, اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اسٹرینتھ عطا فرما. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک دعا ہے. تو یہ جو ہے سلائیڈ, اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجال اٹیکس پرسیپشن whereas سورہ کہف ری بلڈز پرسیپشن. سورہ کہف آپ کو لینس دیتا ہے ٹو لک ایٹ دا ورلڈ ود دا رائٹ وے, ود دا رائٹ پرسیپشن, کہ آپ نے کیسے معاملات کو دیکھنا ہے, کیسے چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لینس کیا ہے انشاءاللہ تعالی. فرسٹ 10 verses are not just information, they are a lens, اور وہ لینس یہ ہے کہ when the whole world will be saying at that time look at power, اس وقت ساری دنیا پاور کو کرائٹیریا بنائی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, who is powerful, ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہوگی, who is powerful. آج بھی آپ دیکھ لیں لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور میٹیریلزم ہے. آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے, ان دا ملٹری سینس جو پاورفل نیشنز ہیں. آج ہم سب ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں, ایک ایسی چیز کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاورفل ہے. لیکن سورہ کہف اور یہ 10 verses واپس آپ کی توجہ اس طرف لاتی ہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ پاور, لک ایٹ اللہ. یہ پہلا وہ لینز ہے جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 verses ہمیں دیتی ہیں. اور اس دور میں زیادہ تر لوگ پاور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس دور میں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے فالو دا کراؤڈ, جدھر مجمع جا رہا ہے ادھر جاؤ. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ کہنے میں آسان ہے لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ 1-2% لوگ ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے. مطلب میجورٹی کراؤڈ کی طرف جا رہے ہوں گے, میجورٹی کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوں گے. سو وین دا ورلڈ سیز فالو دا کراؤڈ, یہ 10 verses آپ کو کیا کہتی ہیں؟ فالو دا ریویلیشن. نہیں, کراؤڈ کرائٹیریا نہیں ہے, الگوریدمز کرائٹیریا نہیں ہے, ہیش ٹیگز کرائٹیریا نہیں ہے. اور آپ یہ بات کہیں کریں گے آپ کو اچھا خاصا کرارا جواب ملے گا کہ جاہل انسان, ان پڑھ گوار, مطلب اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ دیکھو اے آئی کے خلاف ہے, دیکھو انسٹا کے خلاف ہے, دیکھو مولویوں کا کام کیا ہے, سنیپ چیٹ کو برا بھلا کہہ لیا, انسٹا کو برا بھلا کہہ لیا. تو ہم نہیں کہتے ٹیکنالوجی بری ہے, لیکن بڑے کم لوگ سمجھیں گے, بڑے کم لوگ سمجھیں گے اس ٹیکنالوجی کا دجل کیا ہے. تو بہت کم لوگ ہوں گے, بہت ہی کم لوگ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے.
تو یہ جو الگوریدمس ہیں یہ تو بہت بڑا دجل ہے، اور الگوریدمس کا سب سے بڑا دجل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں الگوریدمس جو ہے نا یہ بائی ڈیزائن آپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الگوریدمس یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ بردرز وہ انسٹا پہ کسی اور جگہ فیس بک پہ ایک ریل دیکھتے ہیں اور وہ ریل میں فیمنزم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، عورتوں کی کوئی برائی ہو رہی ہے، اور وہ بھائی پہلے ہی وائف سے تنگ ہے، ٹھیک ہے، اب ساری ریلز عورتوں کے خلاف آئیں گی کیونکہ اس الگوریدم نے پک کر لیا اس بندے کو پسند کیا ہے۔ تو ریسٹ ایشورڈ اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو آلریڈی میڈ نیگیٹو ویو تھا وہ اور پکا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرسنلائزڈ ریالٹی۔ دو طرح کی ریالٹیز ہوتی ہیں، ایک یونیورسل ریالٹی، ایک پرسنلائزڈ ریالٹی۔ یونیورسل ریالٹی کیا ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے، جو قرآن و حدیث نے بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنلائزڈ ریالٹی ہے پسندیدہ ریالٹی، جو میں نے خود بنا لیا، جو مجھے پسند ہے۔ تو 99% لوگ، میں آپ کو مطلب ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، لٹرلی مجھے لگتا ہے 99% لوگ پرسنلائزڈ ریالٹی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وٹ دے لائک وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وٹ ریولیشن سیز از ویری 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 ڈفرینٹ، ٹھیک ہے۔ یہی دجل ہے، یہی دجل ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ، اللہ معاف کرے، اس حد تک الگوریدم سے اور اس ماڈرن لائف سٹائل، ماڈرن، جب بھی میں ماڈرن کا ورڈ یوز کرتا ہوں، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اٹ ڈزنٹ مین ہم ماڈرن لائف ان دا سینس ایک اچھی لائف کے خلاف ہیں۔ وٹ آئی مین از کہ یہ جو فتنے والی ایک لائف ہے، یو گیٹ دا پوائنٹ۔ تو میجورٹی لوگ اتنا فالو کر لیں گے، اتنا فالو کر لیں گے، اتنا پھنس جائیں گے کہ اصل اسلام جب ان کے سامنے ہے گا ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا، ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی ایک ہی کنڈیشن ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ری انٹرپریٹڈ، لیٹس ری انٹرپریٹڈ، ایدر ریجیکٹڈ اور ری انٹرپریٹڈ۔ تو آج آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ایز اٹ از ہضم ہونا، ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہ ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام started as something strange and it will revert back to its strangeness۔ اسلام غریب تھا اور دوبارہ غریب ہو جائے گا، اس لیے بشارت ہے کن کو؟ غربا کو، اسٹرینجرز کو بشارت ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اسی طرح اب بہنیں اگر کوئی کلپ دیکھیں گی مردوں کے خلاف تو بس پھر وہی الگوریدمز وہی چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر انہی کے کلپس بار بار آئیں گے، تو اصلاح کی بجائے وہ ویو اور پکا ہو جائے گا۔ جیسے بہنیں اگر یہ کلپ دیکھتی ہیں کہ مدر ان لا بری ہے اور جو ہے نا وہ مدر ان لا کو گھر سے نکال دو، لیٹ سے اب کسی نے بات کی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اب سارے کلپس وہ آئیں گے، تو اصلاح کی بجائے معاملہ اور خراب ہو جائے گا، اصلاح کی بجائے وہ ویو پکا ہو جائے گا۔ دس از ہاؤ الگوریدمز ورک۔ یہی دجل ہے اور یہی پرسنلائزڈ ریالٹی ہے۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اچھے ویوز دیتے ہیں، جو بیلنس ویو دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے اگر آپ سامنے اچھے ویوز آ رہے ہیں، بیلنس ویو آ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، بٹ انڈرسٹینڈ میں الگوریدمس کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اسپیکرز کی بات نہیں کر رہا۔ اسپیکرز ہر طرح کے ہیں، آپ کو بیلنس ویو بھی دیں گے، بائس ویوز بھی دیں گے، بٹ نو دس دجل کہ ریسٹ ایشورڈ انسٹا، فیس بک، اسنیپ چیٹ از ناٹ یور فرینڈ، کہ اور جو الگوریدم ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ دے نو کہ ہم نے انہیں کھینچنا کیسے، دے نو ہم نے انہیں میٹرکس میں ٹریپ کیسے کرنا ہے۔ اوکے، باقی الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ، آئی انڈرسٹینڈ، اور اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے، بٹ بی کیئرفل، بی کیئرفل۔ تو جب آل دا ورلڈ ول بی سیئنگ فالو دا کراؤڈ، تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریولیشن، آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو جھٹکتی ہیں، آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارا لینس کیا ہے؟ ریولیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں؟ ریولیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے؟ ریولیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے؟ واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ؟ یہ ہم نے سوچنا۔ اوکے، اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی، انجوائے دا ڈیکوریشن، انجوائے دا ڈیکوریشن، بھول جاؤ سب کچھ، بس جی لے زندگی، یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نو، ریممبر دا ایگزامینیشن، یہ دنیا ایک زینت ہے، اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے، اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا، سو ریممبر دا ایگزامینیشن۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز، آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے، جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے، اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے، اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے، اگر ان کو سمجھا جائے، ان پہ تدبر کیا جائے۔ اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ
اتنا ڈارک ہو جائے، اس لیول کا ڈارک جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا، چھا جائے گا، اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے، رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل، اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ 10 verses، اور وہ دا کیو پالیسی ہے. دین یو ہیو ٹو کریٹ یور کیو. دا اونلی وے ٹو بی سیف دین از ٹو کریٹ یور کیو. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کریکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ 10 verses اصل میں بلیور کو ایک پرسیپشن دیتی ہیں اور ایک ایسا لینس دیتی ہیں جس لینس کے تھرو وہ چیزوں میں ڈسیپشن تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ساری گیم پرسیپشن کی ہے. جو سیٹنسٹ ہیں وہ بھی اٹیک کس کو کر رہے ہیں؟ پرسیپشن کو. اور یہ جو فرسٹ 10 verses ہیں یہ بھی کس چیز کو بنا رہی ہیں؟ پرسیپشن کو. یہ بات ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ جملہ بہت عرصہ پہلے میرے خیال کسی موٹیویشنل اسپیکر نے کہا تھا، مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد، انہوں نے کہا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک یہ ساری ایپس فری ہیں؟ دے آر ناٹ فری. obviously ویسے تو فری ہے یوز کرنے میں، بٹ یہ آپ کا ڈیٹا لے رہی ہیں. سب سے بڑی کرنسی ماڈرن ورلڈ کی وہ آپ کی اٹینشن ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے. جو انسان اپنا ڈیٹا دے بیٹھا، ڈیٹا سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، ناٹ جسٹ یہ والا ڈیٹا نام کیا ہے کہاں پڑھتے ہیں، بائی ڈیٹا آئی مین مینی تھنگس. جو بندہ اپنا ڈیٹا دے بیٹھا، جو بندہ اپنی اٹینشن دے بیٹھا ان چیزوں کو، تو بس 100% وہ ڈیسیو. بس یہ آپ سمجھ لیں 100% وہ ڈیسیو. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ باتیں سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ جب حدیث پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتا رہا ہوں اس سے 100 ٹائم زیادہ سختی سے بتاتے. جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح ڈراتے تھے، ہم اتنا ڈر جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا، اٹیک کر دے گا ابھی آگے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چیز امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہمارے نبی کبھی بھی اس طرح سے نہ ڈراتے. اگر کسی چیز سے اتنا وارن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، پھر ہمیں یہ بات بار بار ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں بات. In short, Dajjal can impress the eyes, but he cannot own a heart anchored in revelation. یاد رکھیں، بہت سے لوگ ان ٹاپکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، صرف انٹرسٹ لے کے آپ نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے، آئی نو یہ ٹاپکس بہت اپیل کرتے ہیں، آئی نو یہ ٹاپکس بڑے وائرل ہیں. ٹھیک ہے، اور آئی نو یہ ٹاپکس سے ایک چسکا بھی ملتا ہے ذہن کا، الومیناٹی، دجال، سیٹنزم، ٹھیک ہے نا، جینز، بلیک میجک، یہ وہ. لیکن ہم کس لیے ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا what have you done to prepare for it؟ تم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں، پریپیئر کرنے کے بارے میں. تو اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں سن رہے ہیں تو اگلا سوال یہ بنتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ دیٹ از دا کوشچن. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں کر سکتا اس کی صبح کیسی ہے، اس کی شام کیسی ہے. تو اب اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے آپ کی صبح کیسی، شام کیسی؟ ہو سکتا ہے آپ صبح فجر بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، سارا دن 5 نمازیں بھی پڑھیں. ہو سکتا ہے رات کو آپ ایک ایسا عمل کریں کہ یو گیٹ دا پوائنٹ. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی صبح کیسی، اس کی رات کیسی؟ تو وہ وقت تو آ چکا ہے، ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں، رائٹ. پھر یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. گھر گھر میں بے سکونی ہے. مطلب آپ دیکھیں ڈپریشن، ایک مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عبداللہ بن مسعود سے مرفوع حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا تو قبر دیکھ کے کہے گا کاش میں ہوتا اس کی. تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اس لیے کیونکہ اس دور میں فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ بندہ تنگ آ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یا ڈپریشن سے کہے گا. خیر ہوپ بھی ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی سورہ کاف ہوپ ہے، یہی ہوپ کی تو بات کرنے لگے ابھی ہم. ٹھیک، باقی آپ کے سامنے ڈیورسز کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، مطلب ایک بے برکتی سی فیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم سب سے زیادہ ناشکری جنریشن ہے. جتنی جنریشن آئی ہیں ان میں اب تک سب سے ناشکری جنریشن شاید ہم ہیں. میرے گھر کا ڈسپینسر خراب ہو گیا، واٹر ڈسپینسر. تو ابھی میں نے ٹھیک کرا، اس کی گیس ہی ڈلوانی تھی لیکن وہ سستی میں نہیں کروا سکا. تو جتنے دن وہ خراب رہا
تو ہم برف جما چھما کے اس میں پھر پانی میں ڈال کے پیتے رہے. گلاس ایک میں لیتا تھا تو برف کے کیوبز نکالتا تھا, 2 ڈالتا تھا, ویٹ کرتا تھا ٹھنڈا ہوگا اور پھر پیتے رہے. تو وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا, اور پھر مجھے وہ ریفل کر کے یا میری وائف کو ریفل کر کے آئس کیوبز دوبارہ بنانے پڑتے تھے. اس کے بعد جب ڈسپینسر میں نے ٹھیک کرایا تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھو 2 سیکنڈ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں. اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی پرانی جنریشنز کنویں سے پانی لے کر آتے تھے, مٹکا اٹھا کر لے جاتے تھے. پرانی جنریشن جو ہے وہ گڑ کس طرح سے پیستے تھے, یعنی انہیں ریفائنڈ پروڈکٹس نہیں ملتے تھے, کوئی میٹرو نہیں ہوتا تھا یا امتیاز سپر سٹور نہیں ہوتا تھا, وہ ساری چیزیں بناتے تھے. اس کے باوجود وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ سارے کام بھی کرتے تھے. تو آپ نے نوٹ کیا ہماری جنریشن میں بے برکتی کتنی ہے وقت کی. یعنی ہر بندہ مصروف ہے, لیکن عجیب بات ہے وہ کر کچھ نہیں رہا. ہے مصروف لیکن کر کچھ نہیں رہا. This is so strange. یہ بے برکتی ہے. یہ کسی کو آپ نے ڈیفینیشن بتانی نا بے برکتی کی تو اسے مثال دیں, اس جنریشن کی مثال دیں کہ بے برکتی یہ ہے کہ ایک بندہ مصروف ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہا, اور ہر بندہ سست ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کاہل ہے. اور یہ دعا پڑھنی چاہیے سستی اور کاہلی سے پناہ والی. تو فتنہ تو ہمارے اوپر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, آنیسٹلی فتنہ از اپون اس, اوکے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ دیر از ہوپ, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ چند ایک جو ہے اس کا دور کیسا ہوگا, کیا کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے دجال. ڈسپشن, دجل, فالس پاور, ہائپر مٹیریلزم, اسپیکٹیکل یعنی عجیب و غریب چیزیں, عجائب دیکھیں گے آپ, عجائب ہوتے ہیں. یعنی اے آئی از ون آف دا اسپیکٹیکل. میں نہیں کہتا دجال ہے, لیکن ایک اسپیکٹیکل ہے. اٹ از سو اسٹرینج, اے آئی از سو اسٹرینج. یعنی آپ ابھی ایک بات اسے کرتے ہیں وہ 3 سیکنڈ میں آپ کو آؤٹ لائن تیار کر دیتا. ابھی آپ نے لکھا کہ اس لیکچر کی مجھے آؤٹ لائن چاہیے یا یہ ایسے چاہیے, 5 سیکنڈ میں وہ ایسے آ گیا. مطلب ایکسپلین دس. یہ اسپیکٹیکل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اٹ از آلموسٹ میجک. پرانی جنریشن 10 سال پہلے چلے جائیں, 10 سال پرانے بندے کو یہ میجک لگے گا, 20 سال پرانے بندے کو لٹرلی یہ میجک لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیکٹیکل کا دور ہے. کنفیوژن ہوگی, بہت کنفیوژن ہوگی, کنفیوژن کا دور ہوگا. فیک ڈیوینٹی وہ کلیم کرے گا, فیک ڈیوینٹی کے میں دیتا ہوں, آئی ایم گاڈ, میرے سے مانگو, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. اب ہم ورس بائی ورس انشاءاللہ اس کو ایک ایک ورس کو کوشش کرتے ہیں تدبر کرنے کی, انشاءاللہ اوپن اپ کرنے کی. سب سے پہلی ورس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر, اپنے عبد پر کتاب نازل کر دی. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اس میں کوئی کرکڈنس نہیں ہے اس کتاب میں. اب یہ ہے وہ پہلا اینٹیڈوٹ کہ اس دور میں when everyone will be following the crowd, تو مسلمان اور مومن اتنا لکی ہے کہ اس کے پاس ڈسیو ہونے کا ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ الکتاب, ناٹ کتاب, الکتاب, دا بک, الکتاب ہے اس کے پاس جس میں سب کچھ ہے. کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے, تمہیں کرنا کیا چاہیے لائف میں, تمہیں لائف میں پرائرٹیز کیا بنانی چاہیے, تمہیں ڈیسیژن کیسے لینے چاہیے, ڈیسیژن میکنگ کیسی ہونی چاہیے, غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لائف اصل میں کیا ہے. ڈیسیو نہ ہونا, یہ مت سمجھنا کہ لائف جنت ہے, یہیں پہ جنت نہ بنا لینا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف فروٹ سے, لاس آف رزق سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے, کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں, جبکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو پچھلی قوموں پہ آئیں. پھر یہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے بیسٹ کو ڈیڈز کون کرتا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, یعنی ایسی ویک اپ کالز قرآن دیتا ہے نا کہ ایک دم آپ کا دجل, لٹرلی جیسے گلاس کرچی نہیں ہو جاتا, ایک دم وہ سین ہوتا ہے, ایک دم آپ کا دجل ختم ہو جاتا ہے کہ ویک اپ. مطلب کھالے پیلے جیلے کرنے نہیں آئے, من کی ماننے نہیں آئے. یہاں پہ کوک کے پیچھے لگیں گے وہ تو کہتا ہے کھالے پیلے جیلے, کوک اسٹوڈیو. سپرائٹ کہتا ہے من کی مان, ڈیو کہتا ہے ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. تو تھرل تو ہونا چاہیے لائف میں, ٹھیک ہے ڈیو تو کرنا ہے, لیکن ڈیو کرتے کرتے اصل پرپز نہیں بھول جانا. مطلب ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ہم, یعنی وہ کھلا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی, کیٹلز کی طرح پھرے گا,
ادھر ادھر سے بس کھائے گا, کھا لے پی لے جی لے کر کے مر جائے گا. نو, قرآن جو ہے الکتاب آپ کو واپس لاتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہی ورس میں اتنا بڑا اینٹیڈوٹ دے دیا گیا ہے, آپ کو ایک ایکشن پوائنٹ دے دیا آپ کو اور مجھے, کنیکٹ ٹو دا قرآن. اب دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے؟ ماڈرن ورلڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اس کے بعد باقی چیزیں کرو. وہ دن کبھی نہیں آنے والا کہ میں اور آپ پرفیکٹ ہو جائیں, ہماری مینٹل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے اور پھر ہم قرآن پڑھنے لگیں. وہ دن کبھی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ دجل ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دیں, قرآن ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ فار این آئیڈیل مومنٹ کو مجھے آئیڈیل تفسیر ملے گی, کوئی آئیڈیل کلاس ملے گی. گیٹ تھنگز ڈن. آپ مجھے خود بتائیں سکسیسفل لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے. آپ کے ارد گرد سکسیسفل لوگ ہوں گے, آپ نے ان کا ایک عادت دیکھی ہے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں, وہ پرفیکٹ مومنٹ کا ویٹ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد ہوں گے ایسے لوگ. جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے. جو پروکریسٹینیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے یار کیا کروں, یہ کلاس وہ کلاس. آئی انڈرسٹینڈ, میں زیادہ بھی بیش نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ آؤٹ آف ویری گڈ نیا ماشاءاللہ, کچھ لوگ بہت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ قرآن سٹارٹ کرنے رہتے ہیں. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, لیکن میں انہیں نصیحت کروں گا کہ آپ کر دیں, قرآن ساتھ اٹیچمنٹ شروع کر دیں. یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے, اس کو 1 سال 2 سال 5 سال کی جرنی نہ بنائیں. یہ لائف لانگ جرنی ہے, آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف چلنا ہے قرآن مجید. اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ مرتے دم تک چلنی, جب تک قبر میں نہیں چلے جانا تب تک قرآن چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ, آسان سی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا قرآن. اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے, تو ڈپریشن کی دعا, اللہم انی عبدک و ابن عبدک, شاید آپ نے پڑھی ہو. ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکم عدل فیہا قضاء. اس میں اینڈ میں جو الفاظ ہیں, انتج القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی ذہاب ہمی. تو میرے جو ٹیچر ہیں قرآن کے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے دن میں ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں, ڈپریشن سے بھی ہیل ہوں گے. اور یہ پڑھ کے قرآن پڑھا کریں, تو آپ دیکھیں کہ پھر قرآن آپ کو کیا کیا دے گا. پھر دیکھیں قرآن واقعی آپ کی غم کی دعا بن جائے گی. پھر ایسی ایسی آیات آئیں گی. ایک سلف تھے نا, امام حسن البصری غالباً, انہوں نے کہا میں نے یہ دعا پڑھی, ایک بار میں بہت غم زدہ تھا, میں نے یہ دعا پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے یہ دعا پڑھو, لمبی دعا ہے. حسن المسلم ایپ میں مل جائے گی آپ کو, اینگزائٹی اور سورو کی دعا. حسن المسلم ایک ایپ ہے, حسن المسلم, اس میں اینگزائٹی اور سورو کا چیپٹر ہے, اس میں یہ پہلی دعا ہے, اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک, لمبی دعا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار بہت ڈپریس تھا ایک دن, تو میں نے ڈپریس کس بات پہ تھے؟ رزق کے ٹاپک پہ ڈپریس تھے. اب بڑے بڑے امام بھی, اسکالرز بھی انسان ہیں, انسان کو کبھی کبھی ٹینشن ہو جاتی ہے ان چیزوں کی. تو وہ کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی, دعا پڑھ کے قرآن کھولا تو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آئی. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں ہے زمین پہ اور آسمان پہ لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا. تو وہ کہتے ہیں the moment I opened the قرآن healed me. مطلب میں کس چیز کی ٹینشن لے رہا ہوں جب میری گردن کے ساتھ میرا رزق بندھا ہوا ہے. all I have to do is محنت کرنی, all I have to do is ہاتھ پیر ہلانے ادھر ادھر, تو اللہ نے تو مجھے کام ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے, تو پہلی ورس میں اینٹیڈوٹ کیا ہے کہ ریولیشن سے جڑ جاؤ, ریولیشن سے جڑ جاؤ. اور ریولیشن سے بہت کم لوگ اس لیے جڑیں گے. اب میں آپ کو دجل بتاتا ہوں, میں آپ کو ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بتا رہا ہوں, because I'm going to say something very bold, may Allah forgive me, but I want to explain to you the challenge. Revelation will be boring, algorithms will be attractive. اس لیے لوگ ریولیشن سے نہیں جڑے. ریولیشن will be slow, will be boring, will be unattractive, اور لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے, ایسی چل رہی ہے, بس ایسی ہی چلنے. تو بڑے کم لوگ ہیں جو اصل میں اس حقیقت کو سمجھیں گے. وہی بات ہے, دجال کی جو جنت ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ دوزخ ہے. وہ بہت اٹریکٹیو لیکن وہ آپ کو لے کہاں جائے گی؟ دوزخ میں. اور اسلام آپ کو بورنگ لگے گا لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کو بچائے گا, اصل میں آپ کو سیو کرے گا. تو شروع میں ہاں آپ کو لگے گا بورنگ, لیکن جب آپ ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب آپ اپنا دل دیں گے قرآن کو, کہ قرآن کا وعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ 100% جو بھی متقی ہے اس کو ہدایت مل جائے گی یہاں سے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. متقی بندہ اس سے ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں لے گا. باقی بندے اگر متقی نہیں ہے پھر مشکل ہو جائے گا. تو متقی ان شارٹ مینس, سمپلی اٹ مینس جھکنے والا, بس اللہ کے آگے جھکنے والا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جھک کر اس کو اپروچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پروکریسٹینیٹ کی بجائے اس کو لے آئیں, آج سے لے آئیں.
اپنی زندگیوں میں. سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں, مت سوچیں لمبے لمبے پلانز, پہلے کون سی سورہ پڑھوں, پہلے 30ویں سے شروع کروں, کہاں سے شروع کروں. کرنے والے کر بھی چکے, سال ہو گیا انہیں کرتے کرتے, میں کچھ جانتا ہوں, پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے سال میں. ہم لوگ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں فلانے شیخ کی کلاس, تفسیر اور یہ, اور اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کسی آپ اسکالر کی کلاس بھی جوائن کریں, بالکل آل اپ فار اٹ, بالکل کریں. لیکن یہ کہ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھائیں گے. پوری کوشش جب ہم کریں گے, جد و جہد کریں گے. اب دیکھیں قرآن کو سمجھنے سے میری یہ مراد نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے نا کہ اینٹی ڈوٹ جو ہے نا کہ اس دور میں الکتاب کی طرف جو جائے گا, ریولیشن کی طرف جو جائے گا, وہ ٹھیک رہے گا. اس میں اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کو رویے دے رہا ہے وہ بھی اپنانے پڑے. یہ بات ہے, صرف یہ نہیں ہے قرآن ٹرانسلیشن سے آپ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ بچ جائیں گے, وہ رویے بھی اپنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ جب آپ غم زدہ ہیں تو آپ نے غم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے آرگیو کیسے کرنا ہے. تو وہ بیہیویئرز بھی اپنے اندر انشاءاللہ ہمیں لانے ہوں گے, یعنی ان شارٹ اس پہ عمل کرنا ہوگا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اینٹی ڈوٹ ہے. اصل میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں بڑی ٹیڑھی چیزیں ہوں گی. اس دور میں تمہیں گائیڈنس کی اتنی ضرورت ہوگی, ہر چیز آلموسٹ ٹیڑھی ہوگی, کروکڈ ہوگی. یعنی یہ جو ازمز اینڈ سکزمز ہیں نا, سارے کروکڈ ہیں, کسی کے پاس سولوشن نہیں ہے. دے آر ڈسیپٹیو, دے آر فالٹی سسٹمز. کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دجال ایک آنکھ سے کانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کیا الفاظ ہیں, وہ ڈیفیکٹیو ہے, اس کی ایک آنکھ ڈیفیکٹیو ہے, جس کا مطلب کیا ہے, اس کے سارے سسٹمز کیا ہیں, ڈیفیکٹیو. تمہیں پرفیکٹ لگ رہے ہوں گے لیکن اصل میں کیا ہوں گے, ڈیفیکٹیو. اور صرف مومن اس ڈیفیکٹ کو تلاش کر سکے گا, باقی سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ لائف, امریکن ڈریم, ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کی وہ گرہ کھول دے گا, قرآن آپ کو وہ لینس دے دے گا, قرآن آپ کو وہ آئی دے دے گا کہ یو ول بی ایبل ٹو سی, یو ول بی ایبل ٹو پینیٹریٹ, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, کہ شکر کرو کہ ایک ایسا کرائٹیریا دے دیا جو کروکڈ نہیں ہے, جس میں کوئی منافقت نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگلی بات ہے, قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. قیم اسٹریٹ ہے, اپ رائٹ ہے, بہت صاف بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس دور میں صاف بات نہیں ہوگی. اور لینذر بأسا شدیدا من لدنہ, قرآن آپ کو وارن کرتا ہے, اسٹرکٹ وارن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا اس میں اینٹی ڈوٹ ہے, دجال آپ کو جنت دکھائے گا, کانسیکوینسز کو چھپا لے گا. دجال آپ کو پلیجرز دکھائے گا, ان پلیجرز کے گناہوں کو کانسیکوینسز پہ پردہ ڈال دے گا. ایک عام بندہ اتنا ڈوب جائے گا کہ وہ بھول جائے گا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں, سبحان اللہ. تو جو بندہ قرآن سے اٹیچڈ ہوگا, سورہ کہف کی ان آیات سے اٹیچڈ ہوگا, اسے بار بار یہ میسج جا رہا ہے کہ وارن, بی وارن, بی وارن, بی وارن. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دے ان کو جو عمل صالح کرتے ہیں. اب اس میں کانفیڈنس ہے. کیا کانفیڈنس ہے؟ دیکھیں اس دور میں جو لوگ عمل صالح کر رہے ہوں گے انہیں بلی کیا جائے گا, انہیں چھیڑا جائے گا, انہیں ستایا جائے گا, انہیں طرح طرح کے ٹائٹلز کہے جائیں گے. تو اللہ کانفیڈنس دے رہا ہے کہ نہیں, عمل صالح کو کیری آن کرو, کیری آن عمل صالح, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر ٹو ریوارڈ یو. کیا ریوارڈ ہے؟ ان لہم اجرا حسنا, دے ول ہیو اے فائن ریوارڈ. اجرا حسنا, ٹھیک ہے, اجرا کریمہ, یہ بھی ہے قرآن میں ایک بہت آنریبل ریوارڈ. اجرا کریمہ کی تو تفسیر ہے اللہ کا دیدار انشاءاللہ. اجرا حسنا ایکسیلنس پہ جا کے ریوارڈ ہے, یعنی تم حیران رہ جاؤ گے, ایسا ریوارڈ ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے. تو میں یوتھ کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں کہ جنت کے بارے میں بہت پڑھا کریں, بہت پڑھا کریں. جنت کے نظارے کیا ہوں گے, جنت میں آپ کو محل کیا ملے گا, جنت میں کیا ماحول کیا ہوگا, اس کے بارے میں پڑھا کریں. اٹ کیپس یو موٹیویٹڈ, ٹھیک ہے, جنت کے بارے میں. تو ان لہم اجرا حسنا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہوپ دے رہا ہے. دجال آپ کو فالس ہوپس دے گا, اور دجالی سیویلائزیشن, اللہ آپ کو رائٹ ہوپ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو رائٹ میتھڈالوجی بتا رہا ہے کہ ڈر کے بھی چلو اور ہوپ کے ساتھ بھی چلو, ٹھیک ہے. ما کسینا فیہ ابدا, اس میں کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوری,
گریٹیفیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ خواہش، نفسانی خواہش کو، ٹھیک ہے؟ تو ڈوپامین جو کیمیکل ہے، جو ہم سب کی ویلیو بہت ہائی ہے نا، ڈوپامین آپ کو فوراً ریزلٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ فوری مل جائے، مجھے فوری مل جائے، ٹھیک ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یہ آیا آپ کو ڈیلے کرنے کا جو ہے وہ بتا رہی ہے ریزلٹ کیا ہے. ماں کسی نہ فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. دجال آپ کو ٹیمپرری آفر کر رہا ہے اور فوراً آفر کر رہا ہے. قرآن آپ کو فار ایور آفر کر رہا ہے لیکن ڈیلے سے، ابھی نہیں، ٹھیک ہے. جنت اس طرح نہیں ملے گا. حضرت جبرائیل نے جب جنت کو دیکھا تو اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ اس سے خوبصورت جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس سے راحت دینے والی جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی. پھر اللہ نے اس کے سامنے مشکلات دکھائی حضرت جبرائیل کہ یہاں تک پہنچے گا کیسے بندہ. تو حضرت جبرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے یہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے پہنچیں گے. اللہ ہمیں بھی شامل کرے ان میں. اور اسی لیے 3 بار جنت کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اینٹیڈوٹ دے رہا ہے کہ ٹھہر جا، رک جا، ڈیلے کر لے گریٹیفیکیشن. ماں کسی نہ فیہ ابدا، کس لیے ڈیلے کر لے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے دماغ معوف ہو چکے ہیں. ہم جب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا زیرو ویژن ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کیوں کنٹرول کریں. ہماری موٹیویشن زیرو. تنہائی کے گناہ کو میں کیوں کنٹرول کروں؟ کیونکہ پڑھا ہی نہیں جنت کے بارے میں، کبھی ایمان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے میں گناہ کر رہا ہوں یہ 5 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آیات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ماں کسی نہ فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہو گے. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ، دنیا میں 80% آبادی ایسی ہے، بلکہ 80% تو میں کم بتا رہا ہوں، 90% آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی بھی لیمبرگینی نہیں چلائی ہے کہ نہیں، جنہوں نے کبھی BMW نہیں چلائی. اگر دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، لائف ڈزنٹ میک سینس. ان لوگوں کا کیا قصور ہے انہیں لیمبرگینی نہیں ملی؟ اٹ مینس دیر شوڈ بی اندر ورلڈ جہاں پہ لیمبرگینی بھی ملے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، رائٹ؟ تو وائی ناٹ اسٹرائیو فار دیٹ ورلڈ؟ اگر یہاں پہ کمپیریزن کر کر کے، جیلس ہو کے، حسد کر کر کے، شکایتیں کر کر کے مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قسمت ہے. قسمت پھر یہی ہے نا، ہر ایک کا نصیب ہے. لیکن انشاءاللہ جنت کے لیے اسٹرائیو کرو. تو دیکھیں یہ آیا آپ کی ڈوپامین انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بریک کرتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے آپ کو لاتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ. کیوں؟ فار دا ماکثین فیہ ابدا، یو ول ریمین دیئر فار ایور. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، چوتھی آیت. اور وارن کر دو انہیں اے نبی جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب اس میں توحید ہے. توحید بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اس وقت لوگوں کے عقائد بہت خراب ہوں گے. پیپل ول بی لٹرلی بلیونگ اینی تھنگ اینڈ اینی ون. دیکھیں عیسائی تو آلریڈی مانے ہوئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. تو جب دجال آ کے کلیم کرے گا میں حضرت عیسیٰ ہوں تو عیسائی تو فوراً مان لیں گے. یہود کے بھی عقائد خراب ہیں. ہندوز آپ کو پہلے ہی پتہ ہے وہ تو ہر چیز کو گاڈ مان لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے. تو اس میں اینٹیڈوٹ ہے کہ اس دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی جو ڈسیو کر رہی ہوں گی، توحید کو ہٹ کر رہی ہوں گی. اس لیے اپنی توحید برقرار